مسیح میں آپ سب کو سلام۔ عزیزو، حزقیل 28 اس کی 14 آیت میں ہم شیطان کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ وہ ممسوح کروبی تھا جو خدا کے کوہ مقدس پر قائم کیا گیا۔ یسایہ 14 باب اس کی 14 آیت میں لکھا ہے، مگر جب اس کے دل میں گھمنڈ سمایا تو اس نے کہا میں اپنا تخت خدا کے ستاروں سے بھی اونچا بناؤں گا اور خدا تعالیٰ کی مانند بنوں گا۔ عزیزو، یہ آسمان سے زمین پر گرایا گیا اور اس کے ساتھ تہائی فرشتے بھی گرا دیے گئے۔ پھر یہی ابلیس جو شیطان کہلاتا ہے، جسے کلام مقدس میں بڑا اژدہا یعنی وہی پرانا سانپ کہا گیا ہے، جس نے باغ عدن میں مکاری سے ہوا کو بہکایا۔ عزیزو، اس طرح آدم اور ہوا کو نافرمانی کے گناہ کی وجہ سے باغ عدن سے باہر کر دیا گیا، اور اس گناہ کی وجہ سے زمین اور انسان لعنت کے متحد آ گئے۔ اس گناہ کی لعنت کو برکت میں تبدیل کرنے کے لیے پیدائش 3 باب اس کی 15 آیت کا نبوتی بیان پورا ہوا، جہاں پر یوں لکھا ہے، اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ عزیزو، یہ کلام مقدس کا سب سے پہلا نبوتی بیان ہے جو خداوند یسوع مسیح کی پہلی آمد کے حوالہ سے ہے، اور اسی نبوتی بیان کو ہم یسایہ 7 باب اس کی 14 آیت میں پڑھتے ہیں۔ لیکن خداوند تم کو ایک نشان دے گا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور وہ اس کا نام ایمانویل رکھیں گے۔ پہلا یوحنا 3 باب اس کی 8 آیت میں لکھا ہے، خدا کا بیٹا اس لیے ظاہر ہوا تاکہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے۔ عزیزو، 2000 سال ہوئے صلیب پر خداوند یسوع مسیح نے ابلیس کی سر کو کچلا، اور کلسیوں 2 باب اس کی 14 آیت کے مطابق حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھی، اور اس کو صلیب پر کیلوں سے جڑ کر سامنے سے ہٹایا۔ عزیزو، اس وقت پوری دنیا میں بہت سے مخالف مسیح سرگرم ہیں۔ ابلیس اور اس کے نمائندے دن اور رات اپنے گمراہ کن منصوبوں، نشانوں اور جھوٹی قدرت سے دنیا کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ابلیس کا یہ سلسلہ باغ عدن سے شروع ہوا، اور ہر زمانہ میں وہ اپنے گھنونے حربے استعمال کرتا رہا ہے۔ ابلیس اور اس کے گرائے ہوئے فرشتوں نے پیدائش میں نوح کے زمانہ کی نسل کو اپنے گھنونے کاموں سے برباد کیا۔ پیدائش 6 باب اس کی 4 آیت کے مطابق ان دنوں میں زمین پر جبار تھے، اور بعد میں جب خدا کے بیٹے انسان کی بیٹیوں کے پاس گئے تو ان کے لیے اس سے اولاد ہوئی، اور یوں ہوا کہ اس نسل کی بلڈ لائن مکروہ ہوئی۔ عزیزو، یہ وہی قدیم زمانہ کی سورما ہے جو بڑے نامور تھے۔ دنیا 2024 کی شروع ہونے سے پہلے ہی ایک نئے ریسیٹ کی طرف گامزن ہے۔ دنیا اسے نئے ریسیٹ کا نام دے رہی ہے۔ عزیزو، کلام مقدس اسے مصیبت اور بڑی مصیبت کا نام دیتا ہے۔ عزیزو، ورلڈ اکنامک فورم کا کہنا ہے کہ شاید تاریخ میں اس سے بہترین سنہری موقع نہیں آئے گا۔ یہ دنیا کو گلوبلی ون ورلڈ آرڈر اور ID ڈیجیٹل کے ذریعے پوری دنیا کو کنٹرول کر کے اپنا نظام کو رائج کر رہے ہیں، اور دنیا کو جھوٹی قدرت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے کنٹرول کر رہے ہیں۔ عزیزو، لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو روزگار سے محروم کیا جا رہا ہے۔ بے گناہ بچوں کا خون بہانے کے لیے $800 ملین کی رقم خرچ کی جا رہی ہے تاکہ آبادی کم کی جا سکے۔ یہ وہ گناہ ہے جس سے خداوند کو نفرت اور کراہیت ہے۔ عزیزو، 1980 میں دنیا کی آبادی 4 ارب تھی، اور اب 2023 میں دنیا کی آبادی تقریباً 9 ارب ہو گئی ہے۔ ان ایلیٹس کا دنیا کی آبادی کو کم کرنا گول ہے۔ یہ دنیا میں خدا کے بنائے ہوئے نظام کی جگہ اپنا نظام لانا چاہتے ہیں۔ عزیزو، آنے والی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے، اور اس نے سب چھوٹے بڑوں، دولت مندوں اور غریبوں، آزادوں اور غلاموں کے ہاتھ یا ان کے ماتھے پر ایک چھاپ کرا دی، تاکہ اس کی سوا جو اس پر نشان یعنی اس حیوان کا نام یا اس کے نام کا عدد ہو، اور کوئی خرید و فروخت نہ کر سکے۔ اگر آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت ملی تو آپ اس کلام کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔